بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی میری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 27 رمضان مبارک کی فضیلت۔ جو یہ مہینہ آگے بڑھتا ہے اس کی برکات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے آخری عشرہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اس عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ امت مسلمہ کے لیے فضائل، برکات، امن اور سلامتی کا مہینہ ہے۔ اگر اس ماہ کی فضیلتوں اور برکتوں کا ذکر کریں تو چاند رات سے ہی ان کا ظہور شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک منادی پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کے حالات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے دیکھا جائے تو حرام خوری، منافع خوری اور جھوٹ کا بازار بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیطان تو قید کر لیے گئے ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ ایسی صورتحال میں ایسا شخص اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور اپنے نفس کو قابو کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اور اسے خوف خدا نہیں رہتا۔ رمضان پاک کے شروع ہوتے ہی انسان کی زندگی میں ایک قرینہ اور اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نمازوں میں تسلسل آ جاتا ہے، اس کے روزمرہ کے معمولات ایسا رخ اختیار کرتے ہیں کہ اس کے پاس فضول لغویات کے لیے وقت نہیں بچتا، اسے بندگی کا سلیقہ و شعور آتا ہے، اور یہ پورا مہینہ دعا کی قبولیت کی نوید بھی لاتا ہے۔ مسلمان اپنی عبادت سے اللہ کی خوشنودی اور قرب حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان کا ہر عشرہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ پیغام لاتا ہے۔ پہلا عشرہ رب کی طرف سے اس کے رحیم اور غفور ہونے کی دلیل ہے، اس لیے اسے رحمت کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، جس میں مومنوں کو تلقین کی جاتی ہے کہ تم سب پر مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا طالب بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جو یہ مہینہ آگے بڑھتا ہے اس کی برکات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مومنین کے لیے آخری عشرہ تو اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے۔ اس عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عشرے کے لیے درج ذیل دعا کی تاکید کی گئی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ بے شک تم معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ آخری عشرے کی ایمان افروز بات یہ ہے کہ اس کی 27 تاریخ کو قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا، جو تمام آسمانی کتابوں میں افضل ترین مقام رکھتی ہے۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں میں اعلیٰ رتبہ رکھنے والے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ ویسے تو آخری عشرے میں عبادت کا ثواب بہت اعلیٰ درجات میں رکھا گیا ہے، مگر اس کی طاق راتوں میں شب قدر کے نزول کی نوید پوشیدہ ہے، اور مومن اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا کی طاق راتوں میں خصوصی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کے مکمل نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو 27ویں رات کی فضیلت باقی طاق راتوں سے بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ شب قدر اس رات میں مخفی ہو۔ اس لیے بھی زیادہ تر لوگ طاق راتوں میں سب سے زیادہ اس رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، اسی وجہ سے نیک اعمال میں بھی ان کی برابری کرنا ناممکن ہے۔ اس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فرمائی۔ اس رات کی فضیلت کا اقرار قرآن پاک کی سورہ قدر میں کیا گیا، اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں،
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। हमने इस कुरान को शब कदर में नाज़िल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। इसमें रूहुल अमीन और फरिश्ते हर काम के इंतज़ाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलू सुबह तक अमन और सलामती है। कदर के लफ्ज़ी मायने तंगी के हैं, क्योंकि इस रात रब के हुक्म से ज़मीन पर इतने फरिश्ते उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है। हमें चाहिए कि इस रात जिसमें अमन और सलामती की नवीद दी गई है, इसकी फजीलत से महरूम ना रहें और जिस हद तक मुमकिन हो अपने घरों और मस्जिदों में इबादत का अहतमाम करें, कुरान पाक और नवाफिल पढ़ें और रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया कि जिस शख्स ने सवाब की नीयत से इबादत की, इसके साथ गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक मुझे और आपको शब कदर जैसी मुबारक रात नसीब फरमाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।